السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میت قبر میں زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ میرے بھائی جواب تو سوال کے اندر موجود ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں میت؟ تو میت کس کو کہتے ہیں؟ میت زندہ کو کہتے ہیں یا مردہ کو کہتے ہیں؟ جب جنازے پڑھانے والا جنازہ پڑھاتا ہے کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر لی حیینا و حیینا. کیا جنازے میں ہم جب جنازہ پڑھاتے ہیں دیگر دعاؤں کے ساتھ جب ہم نے دعا کرنی ہے اللہم اغفر لی حیینا و حیینا، کیا خیال ہے؟ یہ دعا تو نہیں ہوتی نا. دعا یہ ہوتی ہے اللہم اغفر لی حیینا و میتینا، کہ یا یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی حیینا و حیینا، اے اللہ ہمارے زندہ کو بخش اور ہمارے زندہ کو بخش. تو دعا بھی موجود ہے، آپ کے الفاظ بھی موجود ہیں. میت قبر میں زندہ ہوتی ہے کہ مردہ ہوتی ہے؟ بھئی آپ خود بتا رہے ہیں وہ میت ہے، وہ مردہ ہے. تو تبھی قبر میں رکھا جاتا ہے نا کہ جب ایک بندے کی روح نکل جاتی ہے، مردہ ہو جاتا ہے، میت ہو جاتا ہے، تو یہاں وہ مر گیا ہے اس لیے ہم نے اس کو دفن کر دیا. اب یہاں کے بعد قبر کی زندگی وہ برزخ کی زندگی ہے. اور یہ جو منکرین حدیث ہیں یا اہل تقلید ہیں جو قبر کے عذاب کے منکر ہیں، ان میں سے جو وہ کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا، کہ مردہ کیسے چیختا ہے، چلاتا ہے، بولتا ہے، یہ وہ. تو بھائی وہ دنیا کی زندگی سے مر چکا، مردہ ہو چکا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے قبر کے عذاب متعلق بتا دیا. قبر میں مردے کو بٹھایا جاتا ہے، سوال ہوتا ہے، جواب ہوتا ہے، جنت جہنم کی ونڈو کھولی جاتی ہیں، مردے کو عذاب ہوتا ہے، مردہ چیختا چلاتا ہے، اور قبر کے ارد گرد جانور یا چرند پرند وغیرہ اس مردے کے عذاب اور چیخنے چلانے کو سنتے ہیں. اور اگر ہمیں مردے کا عذاب دکھا دیا جائے تو ہم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دیں، اس لیے وہ مردہ ہے تبھی ہم نے اس کو غسل دیا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ طاہر القادری زندہ ہے اور اس کے مرید اس کا استنجا کرانا شروع کر دیں، الیاس قادری زندہ ہے اور اس کے مرید اس کو استنجا کرانا شروع کر دیں؟ نہیں ہو سکتا نا. طاہر القادری کا اور الیاس قادری کا مرید استنجا کب کروائیں گے؟ کہ جب یہ جناب حضرات مر جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے. مردہ ہے تو مردے کا استنجا ہم کراتے ہیں، غسل ہم دیتے ہیں، کپڑے ہم پھاڑتے ہیں، چارپائی پہ اٹھا کر ہم لے جاتے ہیں، قبر میں ہم لٹاتے ہیں، مٹی ہم ڈالتے ہیں. یہاں سے وہ مر گیا ہے، آگے برزخ اور آخرت کی زندگی کی شروعات ہو چکی ہے. اصل سوال عذاب قبر سے انکار پر ہے کہ جب وہ مردہ ہے تو بیٹھتا کیسے ہے، جب وہ مردہ ہے تو وہ چیختا کیسے ہے؟ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے بتایا. اب جس الو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ ماننا ہو تو وہ پھر اس طرح کے ٹوٹکے چھوڑتا رہتا ہے اور شگوفے لگاتا ہے کہ دیکھا نا میت ہے، مردہ ہے، مان لیا نا آپ نے مردہ ہے، تو مردہ بیٹھتا کس طرح ہے، مردہ بولتا کس طرح ہے، مردہ ربی اللہ کس طرح کہتا ہے، مردہ دین الاسلام کس طرح کرتا ہے. پڑھو کلمہ پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر اللہ کے نبی کی احادیث پر ایویں چونکہ چنانچہ اور یعنی البتہ. ایمان تو یہ ہو کہ جس طرح صدیق اکبر کا ایمان تھا رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری کھوپڑی میں بھیجا ہے ہی کتنا. کبھی کسی میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ کھوپڑی میں بھیجا کتنے وزن کا ہوتا ہے، ہلکی سی چھوٹی سی کھوپڑی. اور ہم کہیں کہ جناب ہم تب مانیں گے جب بات ہمارے حواس خمسہ میں آئے گی. جب کلمہ پڑھ لیا، حضور نے بتا دیا، تو اب سمعنا واطعنا، آمنا وصدقنا. ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جو ہماری آنکھوں میں آئے، ہمارے کانوں میں آئے، ہمارے دماغ میں آئے، دل میں آئے یا ہمارے احساسات میں آئے. یہ ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے. اگر اس چیز کا نام ایمان ہوتا تو انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم کلمہ نہیں پڑھنے والے لن کے ساتھ ہرگز تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کو نہ دیکھ لیں.
اگر یہ ایمان ہے تو پھر تو ان کو کل اللہ دکھا دیا جاتا. تو کیا کہا؟ بلکہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، ادھر بھی لن ادھر بھی لن. فرمایا لن ترانی، ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اور وہ کافر کہتے ہیں ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے. کیسا سخت مقابلہ ہے. کافر کہتا ہے لن نؤمنا، ایمان ہرگز نہیں لائیں گے. کہاں بھئی کیوں؟ کب لاؤ گے؟ حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم سامنے آنکھوں میں لائیو میں اللہ کو دیکھ لیں. اللہ جواب دیتا ہے لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. تو ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھ لیں، کانوں سے سن لیں، ہاتھوں سے ٹچ کر لیں. ایمان نام ہے الذین یؤمنون بالغیب. ہائے ہائے، بغیر دیکھے اللہ کو ماننا پڑے گا، بغیر دیکھے جنت پر ایمان لانا پڑے گا، بغیر دیکھے جہنم کو ماننا پڑے گا، جنت کی حوروں کو ماننا پڑے گا، اور مان کر ان حوروں کا لالچ کرنا پڑے گا. تو اسی طرح یہ سوال کہ جناب میت قبر میں مردہ ہے کہ زندہ ہے، اب ہم جب بتاتے ہیں کہ میت مانا مردہ، تو مردہ بولتا کس طرح ہے، مردہ اٹھتا کس طرح ہے، مردہ بٹھایا کس طرح جاتا ہے، مردہ چیختا کس طرح ہے. یہ تو قبر ہے، ابھی دفن نہیں ہوا ہے، مردہ، مگر کہتا ہے قدمونی قدمونی. یہ کون سا مردہ ہے؟ یہ انشاءاللہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کی طرح کا ہے، یہ ابن عثیمین کی طرح کا ہے، یہ ابن باز کی طرح کا ہے، یہ زبیر کی طرح کا ہے رحمہ اللہ تعالی. مومن میت کہتی ہے، میت مردہ مردہ کہتی ہے قدمونی، جلدی چلو اللہ کے بندے ہو، جلدی چلو. اور ابو جہل اور ابن ابی جیسی کہتی ہے ہائے میری ہلاکت کہاں لے جائے جا رہے ہو. وہ تو بول رہا ہے مردہ، مگر حضور نے بتایا بولتا ہے مردہ مگر حضور نے بتایا چیختا ہے مردہ مگر حضور نے بتایا قبر مردے کو دبا لیتی ہے. ایمان اس چیز کا نام ہے کہ ہم بغیر دیکھے ایمان لائیں. بڑا الو ہے وہ دعویٰ ایمان کا کرتا ہے اور کہتا ہے لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن. کہتا اپنے آپ کو مومن ہے اور کہتا ہے کہ تب ایمان لاؤں گا جب مجھے قبر کا عذاب پتہ چلے گا. ایمان کس بات کا نام ہے؟ اگر اسی طرح ایماندار ہی ہونا تھا تو اللہ نے فرعون کو بھی اپنا آپ دکھا دینا تھا، اللہ نے ابو جہل کو بھی اپنا آپ دکھا دینا تھا. لو تم نے کہا لن نؤمنا، میں حاضر ہوں، اب مجھے دیکھ لو. فرمایا موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ پھٹ گیا، زلزلہ آیا، تباہ ہو گیا، اور پیغمبر بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو ایمان اس چیز کا نام ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آرزو پیش کی نا، یا اللہ میں تیرا دیدار چاہتا ہوں. اللہ نے کہہ دیا لن ترانی، تو نعوذ باللہ آگے سے جواب ہوتا ٹھیک ہے ہم بھی ایمان نہیں لاتے. ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہمارے حواس خمسہ اس کا ادراک کریں تو مانیں ورنہ نہ مانیں. یہی تو فرق ہے ابو جہل اور مومن میں، یہی تو فرق ہے ابو جہل اور صدیق اکبر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مکہ والوں نے کہا واہ جی واہ، ایک رات میں آپ مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچ گئے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ کیا ہے؟ نہ پی آئی اے ہے، نہ سعودی ایئر لائن ہے، نہ امریکی شٹل ہے، نہ خلائی شٹل ہے، اور آپ ایک رات میں مسجد حرام میں، ایک رات کے کچھ حصے میں
مسجد حرام سے بیت المقدس گئے، وہاں سے سدرۃ المنتہا اندہ جنت الماوا گئے، اور وہاں سے پھر مکہ آ گئے۔ ابو جہل نے کہا کوئی نہیں ماننا بھائی، یہ تو نعوذ باللہ یہ ہے۔ اور صدیق اکبر نے کہا سبحان اللہ، میرے نبی کی بات ہے، میں مانتا ہوں۔ آنکھوں نے نہیں دیکھا، کانوں نے نہیں سنا، احساسات میں نہیں آئی، لیکن صدیق نے کہا میں مانتا ہوں۔ یہ فرق ہے ابو جہل اور صدیق اکبر کا۔ مومن وہ ہوتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کو دیکھا نہیں مگر اللہ کو مانتے ہیں۔ کافر کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تو تب ایمان لائیں گے کہ اللہ کو ہمارے سامنے پیش کرو۔